اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ وعلی الثلاثة، اور ان تین شخصوں پر، الذین خلفوا، جو پیچھے رہ گئے تھے، حتی یہاں تک کہ اذا ضاقت علیہم الارض، جب تنگ ہو گئی ان پر زمین، بما رحبت، باوجود کشادگی کے، وضاقت علیہم انفسہم، اور تنگ ہو گئی ان پر ان کی جانیں، وظنوا، اور انہوں نے جان لیا، اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ کوئی جائے پناہ نہیں مگر اس اللہ کی طرف، ثم تاب علیہم، پھر متوجہ ہوئی ان پر، لیتوبوا، تاکہ وہ ان کی توبہ قبول کر لے، ان اللہ هو التواب، بے شک اللہ تعالی ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم، نہایت مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں ان تین صحابیوں کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، ان کے معافی کا اعلان ہے۔ یہ تین کون کون تھے؟ ایک کا نام تھا حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے کا نام تھا حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے کا نام تھا مرارہ ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تین صحابی تھے اور یہ تینوں انصاری صحابہ تھے، اور غزوہ تبوک سے پہلے مختلف غزوات میں بھی شریک ہوئے تھے، لیکن غزوہ تبوک کے موقع پر یہ رہ گئے تھے۔ چنانچہ غزوہ تبوک کا جو جہادی سفر تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہی میں یہ نہ کر سکے تھے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک کے جہاد سے واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو پیچھے تفصیل سے گزر گیا کہ جو منافقین تھے، جو پیچھے رہ گئے تھے، وہ آپ کی خدمت میں گئے اور انہوں نے جھوٹ بولا، بہانے تراشے اور جھوٹی قسمیں کھا کر کے آپ کو راضی کرنا چاہا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو باطنی حالت تھی اس کو اللہ کے سپرد کیا کہ اندر تم کیسے تھے اور کیسے نہیں تھے تم جانے اور اللہ جانے۔ ظاہراً چونکہ انہوں نے یہ عذر پیش کر دیا تھا، لہٰذا آپ نے ان کے عذر کو قبول کر لیا اور پھر یہ لوگ آرام سے رہنے لگے۔ پیچھے آیات میں گزرا کہ جب یہ پیش ہوئے عذر اور اپنے بہانے پیش کر دیے، بعد میں جا کر کے پھر یہ کہتے تھے ہم نے کر دیا جی۔ اس کے بعد ان تین صحابہ کو بھی لوگوں نے مشورے دیے کہ بھائی آپ لوگ بھی اس طرح جاؤ اور اپنے عذر پیش کر لو۔ انہوں نے کہا ایک تو ہم جہاد پہ گئے نہیں ہیں، یہ گناہ ہم نے کیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ جھوٹ بھی بولے تو یہ ہم نہیں کریں گے جی۔ صاف صاف جو اصل بات تھی وہ سارے جا کر کے بتا دیجیے۔ وہ فارسی میں کہتے ہیں نا کہ عذر گناہ بدتر از گناہ جی، ایک دو گناہ ہے پھر اس کے لیے جو عذر جو ہے نا وہ تراش لے تو وہ اس سے بھی زیادہ وہ گیا گزرا ہوتا ہے جی۔ بہرحال جی انہوں نے اپنے قصور کا اعتراف کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ چونکہ ان کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب انتظار کریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی فیصلہ آتا ہے۔ تو ان سے بائیکاٹ ہوا تھا، سلام کلام اور غمی شادی جو نا وہ نہیں تھی 50 دن یہ جاری رہا، اور یہ 50 دن انہوں نے کیسے گزارے تھے؟ بہت مشکل کے ساتھ،
کیونکہ یہ تو تھے سچے مسلمان، لیکن اس موقع پر یہ رہ گئے تھے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ قرآن پاک ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ باوجود کشادگی اور وسعت کے زمین ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی، اور ضاقت علیہم انفسہم، ان کی جانیں ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی، یعنی اب وقت ان پہ نہیں گزر رہا تھا، کیونکہ صحابہ سے ملاقات نہیں ہو سکتی، آپ علیہ السلام سے نہیں ہو سکتی ہے، اور گھر میں بند ہے، اور خود بھی غمگین اور پریشان ہیں کہ اب ہمارے بارے میں کیا حکم نازل ہوگا۔ تو کوئی بھی حکم نازل ہو سکتا تھا، بہت فکر تھی ان کو، روتے تھے اور اپنے اس جو کام ہوا تھا اس پر شرمندہ تھے، اس پر پشیمان تھے، اور صدق کے دل سے۔ چنانچہ یہ مصیبت، یہ تکلیف جو انتہائی سخت تھی گزر گئی، پھر ان کی توبے کی جو قبولیت تھی اس پر یہ آیات نازل ہو گئی جی۔ وعلی الثلاثۃ، خاص دین کے بارے میں، الذین خلفوا، جو پیچھے رہ گئے تھے جی۔ یہ جو کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ فرماتے ہیں کہ میں ہر جہاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتا رہا ہوں، صرف بدر اور غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکا تھا۔ بدر میں اس وجہ سے کہ وہ اچانک پیش آیا تھا، اور ساتھ یہ کہ اس میں سب کے شریک ہونے کا حکم بھی نہیں آیا تھا، اور ساتھ یہ کہ اگر کوئی شریک نہ ہو تو اس پر کوئی عتاب بھی نہیں تھا۔ چنانچہ میں اس میں شریک نہیں ہو سکا تھا، لیکن جو لیلۃ العقبہ تھی میں اس میں حاضر تھا، جو اسلام کی حمایت اور حفاظت کا ایک معاہدہ تھا، اس کے اندر میں حاضر تھا، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے وہ زیادہ محبوب تھا غزوہ بدر سے، اگرچہ غزوہ بدر کی شہرت بہت تھی۔ بہرحال یہ فرماتے ہیں کہ جب یہ جہاد کی، چونکہ غزوہ تبوک جو تھا، اچھا اس سے پہلے جتنے غزوات ہوئے تھے اس میں اگر جانا مغرب کو ہوتا تھا تو یوں ہوتا تھا کہ یہ مشرق جا رہے ہیں جی۔ یہ ایک جنگی حکمت عملی ہوتی ہے کہ آپ نے اگر مشرق پہ جا کر کے کسی جگہ علاقے پہ حملہ کرنا ہے تو اگر آپ سیدھے چل پڑیں گے، بتائیں گے، تو ممکن ہے کہ جاسوس آپ سے پہلے پہنچ جائے اور وہ بتائے کہ بھئی لشکر آ رہا ہے، تیاری کرو۔ تو یہ جنگی حکمت عملی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جس سمت میں جانا ہوتا تھا اس سمت میں نہیں، دوسرے سمت کا بتاتے یا نکلتے تاکہ کوئی مخبری جو ہے وہ نہ کر سکے۔ غزوہ تبوک باقاعدہ تیاری کے ساتھ تھا اور آپ نے بتایا تھا، اسی وجہ سے اس میں زیادہ حضرات جو ہے وہ تھی، ایک روایت کے مطابق 10,000 اور ایک روایت کے مطابق 30,000 حضرات لوگ تھے جی۔ اور ساتھ یہ ہے کہ یہاں باقاعدہ جو ہے وہ لسٹ بھی نہیں بنی تھی کہ اس میں پتہ چلے کہ کون گیا اور کون نہیں گیا جی، یہ ساری بات تھی۔ بہرحال اب یہ فرماتے ہیں کعب بن مالک کہ جب یہ تیاری ہو رہی تھی تو میں بھی روز یہ سوچتا تھا کہ میں بھی جاؤں گا اور تیاری کروں گا اور یہ وہ، اور اس موقع پر فرماتے ہیں کہ میرے پاس سواری بھی تھی۔ بہرحال جب لشکر مجاہدین نکل گئے تو اب میں پھر بھی اس میں ہوں کہ آج نکلوں گا، صبح نکلوں گا اور شام نکلوں گا، صبح نکلوں گا اور شام نکلوں گا، آج نکلوں گا اور کل نکلوں گا، تو اس میں جو ہے وہ میں پیچھے رہ گئے۔ یہاں تک کہ تبوک پہنچ کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھی، مجلس میں ذکر کیا کہ کعب بن مالک کو کیا ہوا، تو وہاں کسی نے کہا حضور وہ تو اپنے عمدہ لباس اور پلوں کے دیکھنے میں رہ گیا ہے، یعنی اس طرح کا ذکر کیا نا۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بری بات اس کے بارے میں نہ کہیں، وہ اچھے آدمی ہیں، اور جہاں تک ہمیں معلوم ہے تو ہم نے اس میں خیر کے سوا کچھ نہیں پایا ہے۔ ظاہر صحابی تھے
اور مختلف غزوات میں وہ شریک بھی رہے تھے، لیکن اس موقع پر نہیں آئے، تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یہ سن کر کے اس کے بارے میں خاموش ہو گئے۔ بہرحال جی یہ جو دن ان کے اوپر گزرے تھے ان کی 50 دن تھے اور بہت سخت دن تھے جی، لیکن پھر بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کے توبے کو قبول فرمایا جی۔ اس لیے فرمایا وعلی الثلاثۃ، یہ اس کا جو ہے نا پیچھے کے ساتھ ہے جی کہ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، کہ اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے نبی کے اوپر، مہاجرین کے اوپر اور انصار کے اوپر، وعلی الثلاثۃ، اور ان 3 کے اوپر، الذین خلفوا، جو پیچھے رہ گئے تھے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ زمین تنگ ہو گئے ان کے اوپر، بما رحبت، باوجود کشادگی کے، کہ بیکار تھا جناب، کوئی ان کے ساتھ سلام دعا نہیں ہو رہی ہے، کوئی الیک سلیک نہیں ہو رہا ہے، کوئی غمی شادی میں نہ یہ جا رہے ہیں نہ ان کے پاس کوئی آ رہے ہیں، تو ایسے میں تنگ ہو جاتا ہے آدمی نا۔ دیندار آدمی جو ہوتا ہے نا وہ اپنے لیے زندگی کی نہیں گزارتا ہے کہ بس جناب گھر کے اندر بند رہے اور کھائیں اور پیے، یہاں سے جائیں دفتر اور دفتر سے آئیں گھر، بس محلے میں کوئی مرتا ہے 1000 مرے، محلے کا کوئی خیر خبر نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی سلام دعا نہیں ہے، تو ہم آپس میں کیا کہتے ہیں کہ یہ ہندو کی طرح رہ رہے ہیں۔ گھر میں اگر کوئی اکیلے کھانا کھا رہا ہو نا تو اس کو لوگ کیا کہتے ہیں، یہ تو ہندو کی طرح اکیلے کھانا کھاتے ہیں، کسی کے ساتھ اس کی لگتی ہی نہیں ہے جی۔ یہ اسلامی ذہن والا آدمی اس طرح نہیں کر سکتے ہیں جی۔ بھئی آپ اس طرح کرو گے تو اگلے کو دین کی بات کیسے آپ کریں گے جی؟ اگلے سے آپ واقف ہی نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کی خیر خبر ہی آپ نے نہیں لی ہے، تو کیسے آپ اس کو دین کی بات پہنچائیں گے؟ نہیں پہنچا سکتے۔ دین اس میں زیادہ پھیلتا ہے اور موقع ملتا ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں، وہ آپ کے پاس آئیں، آپ کے احوال ان کو معلوم ہو، ان کے احوال آپ کو معلوم ہو، تو ایسے میں جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے اور یہ کرنا بھی چاہیے۔ اور آج کل ہم نے اختیاری طور پر یار یہاں گنجان آبادی ہے، بڑے وہ فلاں جگہ سوسائٹی بڑھ رہی ہے نا، پرسکون ماحول ہے، نہ کوئی آ رہا ہے نہ کوئی جا رہا ہے، اس طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کہ اس میں جا رہے ہیں جی، وہ کوئی زندگی ہے؟ یقین مانے کہ پاس والے گھر کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کون ہے، کہاں کا ہے، مرا ہوا ہے، زندہ ہے، بیمار ہے، کوئی پتہ نہیں ہے جی۔ تو یہ کیا پڑوس پن ہوگا؟ پڑوسی کے تو کتنے حقوق ہیں۔ جبریل امین کہتے ہیں کہ اتنے وہ آتے رہے کہ مجھے خوف ہوا کہ شاید میراث میں اس کو حصہ دار قرار دیا جائے، تو اس لیے ایک دوسرے کی خیر خبر لینی چاہیے، یہ اچھی بات ہے۔ گلوبل رہنا چاہیے، ایک سماج اور معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ رہنا چاہیے، تعلق رہنا چاہیے، اس کے دینی اعتبار سے بڑے فوائد ہوتے ہیں جی۔ اور اس کے بغیر دین جائے گا کیسے جی؟ ایک دوسرے کا احوال معلوم نہیں ہوں گے تو پھر دین جو ہے وہ آپ نہ پہنچا سکتے ہیں، نہ آپ کو کسی کو پتہ ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ باوجود زمین کے کشادگی کے، لیکن ان کے لیے کیا ہو گئی؟ تنگ ہو گئی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، ان کے دل بھی تنگ ہو گئے، کیونکہ کوئی آ نہیں رہا ہے، کوئی جا نہیں رہا ہے، کوئی سلام دعا نہیں ہو رہی ہے، تو ایسے میں بندہ تنگ ہو جاتا ہے نا، ہر کوئی خیر خبر ہی نہیں دے رہا۔ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، کہ جو ٹھکانہ ہے، جو جائے پناہ ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف ہے۔ تو وہ مخلص تھے، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بولا، کوئی ہیلہ بہانہ پیش نہیں کیا، سیدھی جو بات تھی وہ آپ انہوں نے پیش کر دی۔ تو پھر ثم تاب علیہم لیتوبوا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے توبے کو قبول فرمایا۔ دیکھیں غلطی ہو گئی تھی، لیکن اس غلطی کے پر کہ ان کی جو صفائی اور توبے کی قبولیت تھی، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ ثم تاب وعلی الثلاثۃ، ان 3 کا ذکر ہوا تھا نا، پھر اس کے بعد تو یہ مجھے اور آپ کو اس میں یہ پیغام ہے کہ میرے اور آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات سیروزی کی جماعت تیار ہوتی ہے، آپ کے نہ جانے کی وجہ سے جماعت ٹوٹ جاتی ہے، تو جائیں بھائی، کون سا جو 3 دن ہے یار، ایک جانے میں اور ایک آنے میں اور ایک وہاں کھانے میں لگ جاتا ہے، تو چلے جائے بندہ۔
عشری کی، یہ تو میں ویسے تبلیغ کی مثال دے رہا ہوں، یہ تو جہاد کی بات تھی، مرنا تھا اس کے اندر، کوئی پتہ نہیں تھا کہ مریں گے کیا کریں گے، لیکن پھر بھی وہ تیار تھے۔ تو لہٰذا ایک تو یہ ہے کہ ہمیں دین کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہوگا، دکان، دفتر، گاڑی، ملازمت، کاروبار، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے دین کے کام نہ کرنے کے لیے، کوئی بہانہ نہیں ہے، تیار رہیں جی۔ اور یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور دین کا کوئی بھی جہاد ہو، تبلیغ ہو، سیاست ہو، تصوف ہو، کوئی بھی تقاضا پیش آئے لبیک۔ ایسا نہیں کہ ادھر ہمیں ووٹ کی ضرورت ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں تو فلاں جگہ جا رہا ہوں، بھائی یہ موقع ہے، ووٹ آپ ڈالیں نا، اس کے بعد جائیں نا آپ۔ اسی طریقے سے اجتماع کا موقع ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میرے تو جناب گندم پکی ہوئی ہے، یہ گندم کی کٹائی میں نہیں کرنی ہے، وہ کڑک ادھر ہی رہیں گے، آپ جائیں اجتماع پر اٹینڈ کریں، اس کو واپس آ جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے الی آخر ہی۔ اور بھی تقاضے، اب آج کل الحمدللہ دینی مدارس کی تقریبات ہیں، تو تھوڑا سا وقت نکال کر کے گھنٹہ دو اس میں جائیں، خود بھی جائیں، بیٹے کو بھی لے جائیں، اور مستورات کا پروگرام ہے تو بیٹی کو لے جائیں، گھر والی کو لے جائیں، اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ گھر میں دینداری والا ماحول بنائیں گے تو پھر آپ خود بھی دیندار بنیں گے، اور اگر گھر کے اندر دینداری کا ماحول نہیں ہے، آپ بے شک 1000 نہیں 10,000 والے تسبیحات لے کر کے مسجد کے کونے میں بیٹھے، آپ دیندار نہیں بن سکتے، اس لیے کہ یہاں تو آپ کر رہے ہوں گے، جب گھر جائیں گے وہاں غیبت ہوگی، وہاں فلمیں اور ڈرامے ہوں گے، وہاں اور چیزیں چل رہی ہوں گی، تو پھر یہاں تو آپ کا دین تھا، وہاں سارا جو کمایا تھا وہاں جا کر کے ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے گھر میں دینداری کا ماحول بنانا چاہیے۔ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور ان کی جانیں ان پر تنگ ہو گئی، وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور وہ یہ بات جان گئے، سمجھ گئے کہ اب جائے پناہ وہ صرف اللہ کی طرف ہے۔ ثم تابا، پھر وہ متوجہ ان کی طرف، لیتوبوا، تاکہ ان کی توبہ کو قبول کریں، ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والے ہیں اور نہایت مہربان ہیں۔ تو ہم سے بھی بندے کو توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، کوئی بھی خطا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔